کہا کہ پوری کائنات خدا کی عبد ہے، پوری کائنات خدا کی عبد ہے، لیکن جب بات آتی ہے مصطفیٰ کی تو یہ فقط عبد ہی نہیں ہے بلکہ یہ عبدہ ہے، عبدہ۔ پوری کائنات کو خدا نے عبد کہا۔ موسیٰ بھی خدا کے عبد ہیں، عیسیٰ بھی خدا کے عبد ہیں، داؤد بھی خدا کے عبد ہیں، ابراہیم و اسماعیل بھی خدا کے عبد ہیں، یوسف بھی خدا کے عبد ہیں، آدم و شیس بھی خدا کے عبد ہیں، یعقوب و ایوب بھی خدا کے عبد ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنے مصطفیٰ کی تو کہتا ہے یہ فقط عبد ہی نہیں ہے بلکہ یہ عبدہ ہے، عبدہ اسرا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے۔ پوری کائنات یہ کہتی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، لیکن مصطفیٰ کو خدا خود کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اور عبد اور عبدہ کے درمیان محققین اکرام نے چند طریقوں سے فرق بیان کیا ہے۔ کہا ہے کہ عبد وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، لیکن عبدہ وہ ہوتا ہے کہ خدا جس کی رضا چاہے۔ تبھی تو امام کہہ اٹھے نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، تو عبد وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، لیکن عبدہ وہ ہوتا ہے کہ خدا جس کی رضا چاہے۔ کہا عبد وہ ہوتا ہے جو خدا کی رحمتوں کے پیچھے پیچھے بھاگے، خدا کی رحمتوں کو تلاش کرتا پھرے، لیکن عبدہ وہ ہوتا ہے کہ خدا کی رحمتیں جس کی راہیں تکتی ہو، تو یہ مصطفیٰ ہے عبدہ۔ کہا کہ عبد وہ ہوتا ہے جو اپنی عبدیت پہ ناز کرے اور کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن عبدہ وہ ہوتا ہے کہ قدرت جس کی عبدیت پہ ناز کرے اور کہے کہ مصطفیٰ میرا بندہ ہے۔ اور کہا کہ عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کی شان رب سے ظاہر ہو، جس کی شان رب سے ظاہر ہو، لیکن عبدہ وہ ہوتا ہے کہ رب کی شان جس سے ظاہر ہو۔ کہ خدا کی صفت خلق کو سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی شکل و صورت کو دیکھو، مصطفیٰ کے خد و خال کو دیکھو، مصطفیٰ کا قد و قامت دیکھو، مصطفیٰ کی حیت و وضع دیکھو، تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنا حسین انسان بھی خدا بنا سکتا ہے جیسا محمد بنا دیا۔ تو خدا کی صفت خلق کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو۔ کہا عبد وہ ہوتا ہے کہ خدا سے جس کی شان ظاہر ہوتی ہے، لیکن عبد وہ ہوتا ہے کہ رب کی شان جس سے ظاہر ہوتی ہے۔ کہا کہ عبد وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ ہو، لیکن کہا کہ عبد وہ ہوتا ہے جو خدا کے سوا سب کچھ ہو۔ اور آگے کہا کہ عبد وہ ہوتا ہے جو کائنات کا ایک حصہ ہو، جو کائنات کا ایک جز ہو، لیکن عبد وہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات اس کا ایک حصہ ہو، پوری کائنات اسی کے وجود کا صدقہ ہو۔ تو امام کہنے لگے نا کہ گلاب گلشن یہ دیکھے بلبل، یہ دیکھے گلشن گلاب میں ہے، اے ہائے محمد تو ایسا گلاب ہے کہ پورا گلشن ہی اس میں سمٹ آیا ہے۔ کہا کہ عبد وہ ہوتا ہے جو کائنات کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن عبد وہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات جس کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ اور کہا کہ عبد وہ ہوتا ہے جس کو ہر ایک سمجھ سکے، جس کو ہر ایک سمجھ سکے وہ عبد، اور جس کو اس کے خدا کے سوا کوئی اور نہ سمجھے وہ عبد ہو۔ تبھی تو مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا نا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کہ ہے ابو بکر میری ریالٹی، میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کسی اور نے نہیں جانا ہے۔ یہ لوگ مجھے دیکھ تو رہے ہیں لیکن انہوں نے مجھے جانا نہیں ہے، مجھے سمجھا نہیں ہے، میری حقیقت کو ریلائز نہیں کیا۔ میری حقیقت کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ میرا خالق ہے، وہ میرا خدا ہے۔ کہا کہ عبد وہ جس کو ہر ایک سمجھ سکے، لیکن عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کے خدا کے سوا کوئی اور نہ سمجھے۔ اور آگے کہا کہ عبد وہ ہوتا ہے جس کو اور عبادت کا حکم دیا جائے کہ اور عبادت کرو اور عبادت کرو، لیکن عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کا خدا عبادت سے خود روکے اور کہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، محبوب تجھ پر ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم مشقت اور دقت میں پڑ جائے۔ یہ کب کہا؟ یہ تب کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادتیں کی کہ ان کے قدم ناز میں ورم آ گیا، سوجن آ گئی۔ تو قدم ناز نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، مالک تیرا بندہ تو، تیرے محبوب تو اتنی عبادت کیا کرتے ہیں، پوری پوری رات عبادتوں میں گزار دیا کرتے ہیں، سوجن آ گئی ہے، ورم آ گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، محبوب ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تو مشقت اور دقت میں پڑ جائے۔ امام بصیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظلمت سنت من احیا السلام الی ان اشتقت قدمہ ضرع من ورمی۔ امام بصیری اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں ہے بوسیری تو نے اس ذات مقدسہ کی سنتوں پر ظلم کیا ہے جس نے تاریک راتوں کو روشن کر دیا۔ اتنی عبادتیں کی، اتنی عبادتیں کی کہ ان کے خدا نے جب ان کے قدم ناز نے ان کے رب کی بارگاہ میں ورم کی شکایت کی تو خدا نے خود کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور آگے کہا سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا، محبوب نماز پڑھیے، راتوں میں قیام کیجئے، لیکن محبوب اتنا نہ کیجئے کہ قدم ناز میں ورم آ جائے، تھوڑا کم کیجئے۔ تو آپ وہ
ہوتا ہے جس سے کہا جائے کہ تم عبادت کرو، اور عبدہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے کہا جائے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیجئے، یہ محبوب ہے، یہ عبدہ ہے۔ اور آگے کہا، محققین نے فرق بیان کیا، کہا کہ عبد وہ ہوتا ہے جو خدا کو دیکھنا چاہے، جو خدا کی دید کا طالب ہو اور کہے ربی ارینی انظر الیک، مالک مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، مالک مجھے اپنے آپ کو دکھا دے۔ تو عبد وہ ہوتا ہے جو خدا کے دیکھنے کا طالب ہو اور خدا یہ کہے لن ترانی، کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو عبد وہ ہوتا ہے جس سے کہا جائے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن عبد وہ ہوتا ہے جس سے خدا خود کہے ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، محبوب میرے قریب ہو جائیے، محبوب میرے اور قریب ہو جائیے۔ کہا کتنا قریب ہو جائیے؟ کہا فکان قاب قوسین او ادنا، محبوب اتنا قریب ہو جائیے جتنا دو ہاتھوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم قریب ہو جائیے، بلکہ اس سے بھی کم قریب ہو جائیے۔ تو عبد وہ ہوتا ہے جس سے کہتا ہے خدا لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، اور عبدہ کا مقام یہ ہے، لہٰذا عبدہ کی عظمت و رفعت کو سمجھو، عبدہ کے جاہ و جلال کو سمجھو، عبدہ کے فضل و کمال کو سمجھو، عبدہ کی امامت، قیادت، سیادت کو سمجھو۔ اور اقبال نے تبھی تو اس عبد اور عبدہ کے فرق کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے عبدہ اسفہ میں تو بالا ترست، عبدہ اسفہ میں تو بالا ترست، ذاکہ او ہم آدم و ہم جوہر است، جوہر او نے عرب نے آجم است، آدم است تو ہم سے آدم اقدم است۔ کہا کہ بظاہر تو یہ عبدہ آدم کی اولاد ہے، لیکن حقیقت اور ریالٹی یہ ہے کہ آدم کا وجود بھی اسی کے وجود کا ایک صدقہ ہے۔ کہا کہ اگرچہ تمہیں دکھ رہا ہے کہ مصطفیٰ آدم کی اولاد بن کر کے آئے ہیں، لیکن آدم کے جوہر کا معیار بھی یہی ہے، آدم کے وجود کا صدقہ بھی یہی ہے، آدم کا وجود بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر ما سراپا انتظار و منتظر، کہا کہ یہ عبد ہیں جن کا انتظار کیا جاتا ہے، جن کا انتظار کیا جاتا ہے، خدا کی رحمتیں اس کا انتظار کرتی ہیں، جبریل آ کر کے ان کا انتظار کرتے ہیں، اور ہم ہیں عبد جو سراپا منتظر بنے رہتے ہیں کہ خدا اپنا جلوہ دکھا دے، خدا اپنا جلوہ دکھا دے۔ اور آگے کہا عبدہ با ابتدا بے انتہاس، عبدہ را صبح و شام ما کجاس، تم اس عبدہ کو اپنی طرح نہ سمجھ لینا، سمجھو اس مقام عبدیت کو، عبدہ کو تم اپنی طرح نہ سمجھ لینا، ارے تیری میری تو عبدیت بھی مصطفیٰ کی عبدیت کی طرح نہیں۔ کہا عبدہ با ابتدا بے انتہاس، عبدہ را صبح و شام ما کجاس، یہ عبدہ ہیں جن کی ابتدا تو ہے لیکن ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ غیر متناہی ہے، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر کہا کز سر عبدہ آگاہ نیست، عبدہ جس سر الا اللہ نیست، لا الہ تیغ دمے ہوں عبدہ، فاشتر خواہی بگو ہوا عبدہ۔